فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پھر اراہ اسے ارا اسے دکھائی فَأَرَاهُ پھر اسے اس نے دکھائی الآیۃ نشانی الکبریٰ بڑی اکبر مذکر ہے اور کبریٰ مؤنث یعنی بہت بڑی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت بڑا ہے ایسے ہی اکبر کا مؤنث ہے کبریٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی اور یہ بڑی نشانی کون سی تھی؟ یہ بڑی نشانی عصا کا اژدہا بن جانا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ اژدہا بن جائے۔ جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اژدہے بنا کر دکھائیں ان سب کو وہ نگل جائے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑ کو اٹھا لیں تو وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے۔ یہ اس بات کی صریح علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا اتنا بڑا واقعہ ہے لیکن یہاں پر صرف اتنا سا پورشن کیوں ڈسکس کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس واقعے کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرالل ہم نے دیکھنا ہے کہ مشرکین مکہ جس طرح سے فرعون بن کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے ایسے ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے عصا کا اژدہا بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نشانی دکھائی تھی ایسے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ایک جیتا جاگتا معجزہ تھا جس کے متبادل کوئی بھی بندہ نہ کچھ لکھ سکتا تھا نہ کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی وہ قرآن پاک کو ختم کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس صورت میں اس واقعے کو بیان کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مورع لب کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ ستائے جا رہے تھے جس طرح سے ان کی تکذیب کی جا رہی تھی ایسے ہی پہلی قومیں بھی ایسے کر چکی ہیں اور ان سے پہلے بھی انبیاء ایسی سچویشنز کو فیس کر چکے ہیں۔ فرعون جو کہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بھی ظلم کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہدایت کی طرف آنے کا ایک موقع دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی کوئی انسان کوئی ویڈیو کسی کا سٹیٹس کوئی پوسٹ کوئی قرآن پاک کی آیت لازمی آتی رہتی ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پوائنٹ بس اتنا ہے کہ ہم اس نشانی کو دیکھ کر کیا رد عمل دیتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اسی طرح تکذیب کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھ کر کیا کیا، اس کا کیا رد عمل تھا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے آیات میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔